یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔ میڈیم ویوز 1071 کلو ہرٹز، موبائل ایپ نیوز آن ایئر کے علاوہ ڈی ٹی فری ڈش اور AIR ورلڈ سروس اردو یوٹیوب پر ہم آپ سے مخاطب ہیں۔ پیش خدمت ہے پروگرام نئی نسل نئی روشنی۔ نئی نسل نئی روشنی پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان نعیم حاضر خدمت ہے۔ دوستو، زندگی کی تمام تر مصروفیات میں سے کچھ فرصت کے لمحے اپنے لیے نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ ہم اپنے آپ سے جڑے سبھی رشتوں کے لیے، دوست و احباب کے لیے کچھ نہ کچھ وقت ضرور نکال لیتے ہیں، مگر جناب اپنے لیے وقت کہاں؟ اور اگر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ اپنے لیے کچھ وقت نکال لیں تو یہ بہت ہی عمدہ بات ہے۔ ایسے میں اپنے آپ کو سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اپنے اندر کے ایک فنکار کو پہچاننے کا سنہری موقع ہوتا ہے۔ کبھی آپ کا دل کرتا ہے کہ کچھ لکھا جائے، کبھی دل چاہتا ہے کہ اپنے جذبات کاغذ پر قلم بند کیے جائیں، اور کبھی کچھ دوستوں کو بلا کر گپ شپ کی جائے، ایک کپ چائے کی پیالی کا لطف لیا جائے، اور کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی پینٹنگ کی جائے، جو ہمارے ذہن میں تصورات ہیں ان کو تصویر کا عکس دیا جائے۔ چونکہ ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی خوبی ضرور ہوتی ہے، صلاحیت ہوتی ہے، ضرورت ان خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچاننے اور ان کو موقع فراہم کرنے کی ہے، اور ایسا ہی کام بخوبی انجام دیتی ہے آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس۔ آج کے صحیفہ میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں دو نوجوان قلمکاروں کے فن پارے۔ آئیے پہلے سنتے ہیں عبدالصمد کا تحریر کردہ افسانہ نیا بجو کا۔ اس افسانے کو سنا رہے ہیں اسد اللہ۔ ہوری کا معمر پوتا پریما بنارسی کوئی 42 برس بعد آج شہر سے گاؤں لوٹ رہا تھا۔ برساتی آنکھوں اور فکر پوش چہرے کے ساتھ وہ بت بنا تھا۔ ماچس کی ڈبیا جیسے فلیٹ کے چھوٹے سے ہال میں اس کے ارد گرد بیٹا، پوتا اور بہو تینوں کھڑے تھے۔ اس دوران چہرے کے تاثرات سے بہو اور بیٹے کو لگا کہ پاپا شاید پیک ہونے والے ضروری سامان کے تئیں متفکر ہیں، لیکن دراصل اس کے ان تاثرات میں ایک وسیع ماضی چھپا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ ماضی کے کندھوں پر سوار پھر یادداشت سے کئی پروں کو جوڑ کر پیچھے کی جانب اڑنے لگا، اور اڑتے اڑتے اتنا پیچھے چلا گیا کہ اسے زندگی بھر کا تماشا منٹوں کا فسانہ لگا۔ مجبوریوں کے محور پر گردش کرنے والے کسانوں کی زندگی آنکھوں میں ناچ گئی۔ اس کے ذہن میں کسانوں اور بیج کے متعلق آج کے اخبار کی ایک رپورٹ بھی گردش کر رہی تھی۔ قابل کاشت کھیتوں کے بنجر ہونے کا اس میں تجزیہ تھا۔ اس قدر تفصیلی رپورٹ کے کئی پہلو اس کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ سن و شعور کے لیپ ٹاپ پر گویا وہ جھک کر کبھی ماضی کو ٹٹولتا تھا تو کبھی حال کے مسائل و اخبار پر غور کرتا تھا۔ اسی درمیان تنگ تنگ گلیوں سے وہ قدرے کشادہ گلی میں آیا، جہاں چند گز کے فاصلے پر ٹریولنگ کمپنی کی کار اس کی منتظر تھی۔ پریما کے بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ٹرالی بیگ کا ہینڈل پھنسا تھا، اور دائیں ہاتھ کی 2-3 انگلیاں شرٹ کی کاج پٹی میں اٹکی ہوئی تھی، جیسے وہ کوئی رسی یا الگنی ہو، اور اس پر اس کا کوٹ لپٹا تھا۔ کار چلنے کے بعد پریما بنارسی نے اپنی آنکھیں موبائل پر جما دی اور پوتے پوتی کی تصویروں میں کھو گیا، یہاں تک کہ اسے محسوس ہوا کہ ان دونوں کی تصویروں GF گڈ بائی کہنے لگی ہیں، کیونکہ وہ دادا کو گرینڈ فادر کہنے کے بجائے GF ہی پکارتے تھے۔ اس کے بعد وہ فوٹو گیلری سے نکل آیا۔ اسی درمیان موبائل میں معمولی تھرکن ہوئی اور میسج آیا کہ ٹرین کوئی 8 گھنٹے لیٹ ہے۔ ایک اف کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں، اور اس کی بند آنکھوں میں ریلوے کی بدنظمی، شہر کی برق رفتاری اور دیہات کی قسم پرسی کے متعلق یکایک کئی خیالات آنے جانے لگے۔ ساتھ ہی اسے اسی لمحے یہ بھی فیصلہ کرنا تھا کہ ٹرین کی تاخیر کے سبب چند گھنٹوں کے لیے وہ فلیٹ واپس جائے یا نہیں، لیکن چند سیکنڈوں میں ہی اس نے عزم کر لیا تھا کہ اسٹیشن جانا ہی بہتر ہے۔ حالانکہ اس وقت اس کے اندر پوتے کی زبان سے GF سننے کی خواہش جاگی تھی، مگر فلیٹ کے دروازے کی کرخت آواز سننے کی تاب اب اس میں باقی نہیں تھی، کیونکہ اس کی بہو نے فلیٹ کا دروازہ بہت زور سے بند کیا تھا۔ یہ بات پریما کو بہت ناگوار گزری تھی، اس لیے وہ واپس نہیں ہوا۔ گھنٹوں ویٹنگ روم میں خاموش بیٹھے رہنے کی وجہ سے پریما بنارسی کو کئی کشمکش نے اپنے شکنجوں میں لے لیا تھا۔
متعدد خیالات آنے جانے لگے اور یہ خیالات آہستہ آہستہ آگ کا سمندر بنتے چلے گئے۔ اس کی نگاہوں میں کبھی گاؤں ابھرتا تو کبھی شہر، کبھی پھونس کے گھر جگمگاتے تو کبھی فلیٹ، کبھی اسے گاؤں کی سحرگاہی یاد آتی تو کبھی شہری مارننگ واک، کبھی اس کے دیدوں میں پسلیوں کی نمائش کرنے والے کسانوں کے جسم ابھرتے تو کبھی 5 برسوں میں ان کے لیے بننے والے کاغذی کھلونے بھی ابھرنے لگتے۔ گویا وہ ابھرنے اور ڈوبنے والے خیالوں کے ساتھ دیہاتوں، شہروں اور کھیتوں سے ہو کر گزر رہا تھا۔ اسی عمل میں اسے لگا کہ پہلے کبھی کھیتوں میں بیج گلنے اور سڑنے کے بعد کسانوں کے لیے خوشیاں اگ آتی تھیں، مگر آج شاید اسی بیج کی حقیقت بدل گئی ہے۔ اس لیے بازاروں میں رکھے ان بیجوں سے سیاسی انکھویں نکلنے لگے تھے۔ ویٹنگ روم میں زیادہ بھیڑ نہیں تھی۔ 8 گھنٹے ٹرین تاخیر ہونے کی وجہ سے کچھ مسافر گھر سے نکلے ہی نہیں تھے اور کچھ آئے بھی تو واپس چلے گئے کہ ابھی تو پورا دن باقی ہے۔ کسانوں کے متعلق اخبار کی رپورٹ اور جلدی اسٹیشن پہنچنے کی وجہ سے آج بنارسی نے مارننگ واک قربان کر دیا تھا، جس کا اسے سخت افسوس تھا۔ ویٹنگ روم میں ادھر ادھر نظر دوڑانے کے بعد وہ کھڑا ہوا اور تیزی سے چلنا شروع کر دیا، جیسے مارننگ واک نہ کروانے کا انتقام لے رہا ہو، یا اس کے قدموں کی تیزی سے کبھی کبھی تو ایسا لگتا تھا کہ ٹرین کی تاخیر کی وجہ سے وہ اسٹیشن کو ہی روندے ڈال رہا ہے۔ وہ اسی انتقامی کیفیت میں تھا کہ اسے گاؤں کی صبح یاد آنے لگی اور یکایک قدموں کی تیزی مات پڑ گئی۔ گویا وہ سوچ رہا تھا کہ گزشتہ 42 برسوں میں صحیح طرح مارننگ واک کا جو لطف نہیں ملا وہ گاؤں کی ہریالیوں، ندی کے کنارے لگے بانسوں اور درختوں سے حاصل کر لے گا۔ اس لیے اب وہ سکون سے بیٹھ گیا، لیکن پھر نہ جانے کیا ہوا کہ تلملاتے ہوئے کھڑا ہوا اور اپنے پیر کی انگلیوں کی جانب غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اپنے قدم آگے بڑھانے کے بجائے ذہنی پرواز کے سہارے بہت پیچھے چلا گیا اور اپنی عمر کا حساب کرنے لگا۔ میری عمر کوئی 69 سال کی ہو گئی۔ جب میں 12-13 برس کا تھا تو صبح صبح دادا ہوری زبردستی مجھے کھیت لے جاتے تھے کہ میں دانا چگنے والے پرندوں سے جنگ کروں، کیونکہ بیج سے بھرے ہوئے کھیتوں پر پرندے غول کے غول اترتے تھے۔ بیج سے صحیح سالم پودا نکلنے سے قبل وہ چونچ میں دانے چن چن کر اڑ جاتے تھے یا مجبور کسانوں کی آنکھوں کے سامنے ہی نگل لیتے تھے۔ کہنے کو تو کھیت میں ہوری دادا نے کئی بیجوکے لگائے تھے، لیکن شاید پرندوں کو ان بیجوکوں سے کوئی خوف نہیں رہ گیا تھا، اس لیے چھوٹے پریما کو پرندوں سے جنگ کرنا پڑتی تھی۔ وہ مختلف آوازوں سے پرندوں کو اڑاتا تھا، بھگاتا تھا، مگر پرندے ایک کنارے سے اڑ کر کھیت کے دوسرے کنارے بیٹھ جاتے تھے۔ پھر بھی وہ پرندوں کو دھمکاتا تھا، بھگاتا تھا، ڈھیلوں سے الجھتا رہتا تھا، آبلا پائی کا شکار ہو جاتا تھا۔ کبھی کبھی رکوع کسی حالت میں پہنچ کر مائل بزخم سرخ پیر کی انگلیوں کو ہاتھ کی انگلیوں میں قید کر لیتا تھا کہ پیروں کو کچھ ٹھنڈک محسوس ہو۔ ہوری کے پوتے کو یاد ماضی ڈس رہی تھی اور وہ ان یادوں سے اپنے پیروں میں جلن محسوس کر رہا تھا۔ اس نے ایک بار غور سے پیر کی انگلیوں کو دیکھنے کی ناکام کوشش کی، جو قیمتی جوتے اور دبیز موزوں میں محفوظ تھی، مگر بچپن کے احساس جلن سے اس کے بدن میں گرمی پھیل گئی تھی۔ پریما بنارسی نے دیکھا کہ ویٹنگ روم میں لگی دیوار گھڑی میں پھیلے 1 سے 12 تک کے نمبرات اور کانٹے کئی مرتبہ ہم آغوش ہوئے ہیں، اور دونوں غیر جاندار مل کر انسانوں کو سفر زندگی کا منصوبہ بنانے میں مدد کر رہے ہیں۔ اس نے ایک سرد آہ کے ساتھ ہم کلامی کی، کاش اگر جاندار ان کی طرح ہی بے لوث مدغم ہو جائیں تو دنیا رنگ نو بہار سے نہا جائے۔ نمبروں سے کانٹوں کے ملن کے دوران پریما نے جوتے میں قید انگلیوں میں خود حرکت پیدا کی اور انہیں صحیح سالم پایا تو اسے سکون کا احساس ہوا۔ پھر وہ سوچنے لگا کہ اب آزادی سے میں بھی نمبروں اور کانٹوں کی طرح گاؤں کی صبح سے ہم آغوش ہو جایا کروں گا۔ میرے دادا با حیات ہیں اور نہ ہی اب ان کے کھیت ہیں نہ کھلیان، اس لیے آزادی سے گھوموں گا۔ صبح کے سناٹوں میں درختوں کے پتوں کی نغمہ ریز بے نام آواز سنوں گا، پرندوں کی چہچہاہٹ سے میرے کانوں میں رس گھلیں گے، کبوتروں کی آواز کی غنائیت بھی خوب مزے دے گی، پانی میں مچھلیوں کا اچھلنا بھی الگ لطف برپا کرے گا۔ بے فکری کے ایام ہوں گے، شہری کوڑے دان کی بجاہٹ سے آزادی ملے گی، لیکن جب اسے اپنے دادا ہوری کے حالات یاد آتے تو اس کی کیفیت بدلنے لگتی۔ سوچتے سوچتے وہ یہ بھی سوچتا تھا کہ میرے بچپن کا کسان دکھ درد کے دریا میں بہتا ہی چلا جاتا تھا، مگر آج بھی تو میرے بڑھاپے کے کسانوں کی حالت بدلی کہاں؟ آج وہ مسائل کے سمندر میں غرق ہیں اور تاحد نگاہ مروت کا کوئی ساحل بھی نہیں۔ ویٹنگ روم میں خیالوں سے ابلنے کے بعد وہ پلیٹ فارم پر آ گیا تھا۔ تقریباً 9 گھنٹے تاخیر سے کھلنے والی ٹرین راستے میں 10 گھنٹے مزید لیٹ ہو گئی۔ وہ اکتا گیا تھا اور پرانی یادیں اسے اندر سے لرزہ بر اندام کیے دے رہی تھی۔ اس نے کلائی پر بدھی ہوئی گھڑی پر نظر ٹکائی۔ دن میں چھوٹے بڑے دونوں
کانٹے اوپر کی جانب ہم آغوش ہو کر 12 بجنے کا اعلان کر رہے تھے۔ اس نے نیٹ کا ڈاٹا آن کیا، لیکن نیٹ ورک کمزور ہونے کی وجہ سے نیٹ نہیں چل سکا۔ اس وقت کھانے پینے سے زیادہ اس کا ذہن و دماغ اخبار کا مشتاق تھا۔ کئی خیالوں میں الجھا پریما بنارسی اے سی سیکنڈ کلاس سے باہر جھانک رہا تھا۔ موسم میں اسے کسی طرح کی تازگی کا احساس نہیں ہوا۔ اسی درمیان تقریباً 2:15 بجے دن میں ایک اخبار والا چلاتا ہوا آیا، تازہ خبر، تازہ خبر، نہ ہوا کا کوئی زہر کا شکار، نہ ہوئی آگ سے ہاہاکار، پھر بھی مارا گیا ایک پریوار، مارا گیا ایک پریوار۔ یہ سنتے ہی پریما بنارسی کے جذبات بھڑک اٹھے اور اس نے فوراً ایک اخبار خرید لیا۔ پہلے صفحے کی 2 خبروں میں ہی اس کا ذہن معلق ہو گیا، جن کے عناوین کچھ یوں تھے: قلت اجناس کی بنیاد پر ایک پورے پریوار کی موت، اور سینکڑوں ٹن غلے نے بارش کی بجھائی پیاس۔ دونوں خبروں کی جزیات میں وہ الجھا تھا کہ کسانوں کی دردناک حقیقتیں ڈسنے لگیں اور بھوکوں کی کراہیں کانوں میں پگھلنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں اگ آئیں اور ان میں سے ایک بوند ٹپک کر اخبار کے صفحات میں جذب ہو گئی۔ اس کے بعد اس کے دیدے سرخ ہو گئے، جیسے پانی کے بجائے لہو رسنے لگا ہو۔ اسی درمیان اسے لگا کہ مہلوک پریوار کا ہر فرد ماں بھات دے بھات دے کسی آواز کے ساتھ چیخ رہا ہے۔ اس کے بدن پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی چندھیائی ہوئی آنکھوں کو ہتھیلیوں سے مسلا، پھر غور و فکر کے سمندر میں خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ اسی سمندر میں قلاچیں بھرتے بھرتے وہ پر رونق بازار تک پہنچ گیا۔ بازار میں ایک ملکوتی دنیا آباد تھی، رنگ برنگے سامان تھے، مسرتوں کا ریلا تھا جس میں بہنے والے بہتے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ مگر بیج کی دکان کی ایک عجب کہانی تھی۔ اس کی دیواروں پر گویا تاریکی پتی ہوئی تھی۔ اسے بیچنے والا موہوم امیدوں کے بیچ کسانوں کا منتظر تھا، مگر ان بیج بیچنے والوں کو معلوم تھا، بہت کچھ معلوم تھا۔ ان کے ذہنوں میں سوالات تھے۔ ٹرین میں بیٹھے بیٹھے پریما نے بازاروں کے بیج فروشوں کی آنکھوں میں جھانکنے کی ناکام کوشش کی، اس لیے اب خود پریما بازار کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ نشیب و فراز سے گزرتا ہوا پریما بنارسی اپنے آبائی گاؤں پہنچا تھا اور یہاں اس پر دیہاتی رنگ چڑھنے لگا تھا۔ شہر میں دیر رات تک نیند نہ آنے کی وجہ سے اسے کبھی کبھی کاغذ کی سفید زلفوں میں الجھنا پڑتا تھا، مگر یہاں سرے شام ہی نیند کی دیویاں اس کے بوڑھے جسم پر مالش کرنے لگتی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ کوئی 40-50 برسوں بعد صحیح معنوں میں مارننگ واک کر پا رہا تھا۔ بچے بوڑھوں سے مل کر اسے اپنائیت کا احساس ہوتا، بچوں کا بھولا پن اسے خوب بھاتا۔ وہ ان کھیتوں کے درمیان سے گزرتا جہاں وہ 12-13 برس کی عمر میں آج سے تقریباً 55 سال پہلے بھی گزرا تھا، بلکہ ان کھیتوں میں پرندوں سے جنگ لڑتا تھا۔ وہاں سے گزرے ہوئے اس کے پرانے زخم ہرے ہونے لگتے، پیر کی انگلیاں ٹیسے مارنے لگتی تھیں، دادا ہوری کی یاد ستاتی تھی۔ مگر آج کے بچوں کو ان کھیتوں میں پرندوں کوؤں سے کوئی جنگ درپیش نہیں تھی۔ یہاں قد آدم بجو کے بھی نہیں تھے، اس لیے وہ کوئی سوالوں کے درمیان ہچکولے کھانے لگتا تھا، خود سے سوال کرتا اور خود ہی ان سوالوں کا جواب دینے کی کوشش کرتا تھا۔ ان کھیتوں میں بجو کے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں پرندے کیوں نہیں آتے؟ ایک دن اس نے خود سوال کیا اور خود ہی جواب دینے کی کوشش کی کہ شاید سائنسی ترقیوں نے پرندوں کی بہت سی نسلیں ختم کر دی ہوں۔ اس جواب کے بعد اس کے ذہن میں ایک اور سوال ابھر آیا کہ اگر پرندے نہیں رہیں گے تو دیہات کا فطری پن کیسے برقرار رہے گا؟ میرے زمانے میں کھیتوں سے پرندے لاکھ بیج چن چن کر اڑ جاتے تھے، مگر یہ بھی تو سچ ہے، اس جنگ نے میرے اندر قوت مدافعت بڑھا دی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ زندگی سے لڑتے لڑتے میں اب بھی تھکا نہیں ہوں۔ سوالوں کی موجودگی میں کھیتوں سے گزرتے ہوئے اسے انوکھے پن کا احساس ہونے لگا تھا۔ ایک دن صبح کے سناٹوں میں ڈھیلوں کو الٹتے پلٹتے کھیت میں اس نے چند پرندوں کو دیکھا۔ اسے خوشی ہوئی کہ پرندے ابھی باقی ہیں، چہچہاہٹ ابھی زندہ ہے۔ پھر کئی دنوں کے بعد پرندوں کے ایک اور جھنڈ کو دیکھا تو اس کے اپنے پرانے دن یاد آ گئے۔ اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی، مگر پرندوں سے جنگ لڑتے کسی بچے کو نہ پایا اور نہ ہی کھیتوں کی حفاظت کے لیے کسانوں کے بنائے ہوئے بجو کے اسے ملے۔ لیکن پریما اپنے بچپن میں پہنچ چکا تھا اور اس کے بھولے پن اور دیہاتی من نے بھی کرشمہ دکھانا شروع کر دیا۔ اس لیے اس نے ندی کے کنارے لگے ہوئے بانسوں سے توڑ کر موٹی اور پتلی قمچیاں جمع کی اور انہیں کھیتوں میں کھڑی کرنے لگا۔ کیچڑوں میں سنے ہوئے کپڑے آس پاس ڈھونڈ ڈھونڈ کر لاتا اور ان قمچیوں پر چڑھا کر بجو کے بنانے لگتا۔ ایک دن صبح صبح گھر سے اپنی اونچی اسٹائلش ٹوپی بھی لا کر اس نے ایک بجو کو آخری شکل دے دی، جسے وہ شہر میں پابندی سے پہنتا تھا۔ بنارسی خوش تھا کہ اس نے کل بھی کسانوں کے بیج کی حفاظت کی تھی اور آج بھی اس کے لیے جتن کر رہا ہے، مگر اس کے دماغی توازن کے مد نظر گاؤں میں طرح طرح کی باتیں اڑنے لگی تھیں۔ اس نے کسی بات پر
کبھی کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ ایک کھیت میں بیجوکا لگانے کے بعد جتے ہوئے کئی اور کھیتوں میں بھی لگانے لگا، یہاں تک کہ کبھی کبھی وہ پرندوں کی آمد کا منتظر بھی رہتا تھا تاکہ اس کے اندر کی قوت مدافعت بڑھ جائے۔ پریما بنارسی اپنے ان متضاد خیالوں میں مگن تھا۔ ایک دن صبح کسی بوڑھے کسان سے پریما کی ملاقات ہوگی اور اس نے کہا، مہاراج، امید کے سہارے ہم کھیت تو جتوا لیں، مگر بازار کی بیجوکوں کی وجہ سے ہمارے دل کی کلیاں مرجھا گئیں۔ یہ کھیت بھوکے ہیں مہاراج، بھوکے ہیں۔ یہ جملہ سننے کے بعد پریما کی حیرت کی انتہا نہ تھی، اس کے ذہن و دماغ میں سنسناہٹ پھیل گئی، پورے بدن میں تھرکن سی ہونے لگی، ساتھ ہی اپنے بھولے پن پر اسے غصہ بھی آیا کہ بیج سے خالی شمشان جیسے کھیتوں میں وہ بیج کے کیوں لگائے جا رہا تھا، پرندوں کی آمد کا وہ کیوں منتظر رہتا تھا، اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ اسی لمحے بازارو بیج والا سوال بھی وہ سمجھ گیا۔ شہر سے گاؤں لوٹنے والے دن کی اخباری رپورٹ پر یہاں کے کھیت بھی گواہی دے رہے تھے، اس لیے اس کے قدموں میں لڑکھڑاہٹ تھی اور بوڑھا کسان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ ڈگمگاتے قدموں سے بنارسی کھیت کی طرف بڑھا، کھیتوں کی پسلیاں چرمرانے لگیں اور اسی چرمراہٹ میں پریما کے کانوں میں ماں بھات دے، ماں بھات دے جیسی دل خراش آواز گونج رہی تھی۔ ایسی ڈراؤنی آواز نکالنے والی آج کوئی ایک بچی نہیں تھی، بلکہ اس نے محسوس کیا کہ بے شمار لوگوں کے سوکھے حلق سے اٹک اٹک کر مذکورہ جملے نکل رہے ہیں۔ اسی درمیان اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے بیجوکوں کو بنارسی باہر کرتا جا رہا تھا اور زیر لب کہتا بھی جاتا تھا کہ قدیم بیجوکے ہی اچھے تھے جو تیار فصل کے کچھ حصوں پر ہاتھ صاف کرتے تھے، مگر اب تو بیج پر بھی بازار کے نئے بیجوں کی نظر ہے۔ اسی درمیان پریما نے محسوس کیا کہ شمشان جیسے کھیتوں کی آگ نے پیٹ کی چنگاریوں کو مشتعل کر دیا۔ نیا بیجوکا۔ ابھی آپ نے عبدالصمد کا تحریر کردہ یہ افسانہ سنا، اور اب صدائے نو کے تحت اپنا کلام پیش کر رہے ہیں یاسر خان۔ وہ ایک لفظ محبت نہ بن سکا مجھ سے، 1000 بار مٹا ہوں جسے بنانے میں، 1000 بار مٹا ہوں جسے بنانے میں۔ اور یہ شعر بطور خاص کہ تمہیں تو صرف خبر ہے چراغ جلنے کی، تمہیں تو صرف خبر ہے چراغ جلنے کی، ہمارے ہاتھ جلے ہیں اسے جلانے میں، ہمارے ہاتھ جلے ہیں اسے جلانے میں۔ اور عمارتوں میں محبت کا دیوتا ہے وہ، عمارتوں میں محبت کا دیوتا ہے وہ، ہمارے ہاتھ کٹے ہیں جسے بنانے میں، ہمارے ہاتھ کٹے ہیں جسے بنانے میں۔ ایک اگلی غزل سے چند اشعار۔ کیا بتلاؤں اس نے کیا کیا دیکھا نہیں، کیا بتلاؤں اس نے کیا کیا دیکھا نہیں، جس نے اب تک اس کا چہرہ دیکھا نہیں، پیاس لبوں کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، پیاس لبوں کی آنکھوں میں آ جاتی ہے، تم نے اب تک اصلی صحرا دیکھا نہیں، تم نے اب تک اصلی صحرا دیکھا نہیں۔ اور ہوں پیروں پر دھیان دلانے کا مشغول، ان میں بھی کچھ زخم ہیں اچھا دیکھا نہیں، ان میں بھی کچھ زخم ہیں اچھا دیکھا نہیں۔ اور ایسا گم تھا ایک گڑیا میں وہ بچہ، ایسا گم تھا ایک گڑیا میں وہ بچہ، اس نے کوئی میلہ ویلا دیکھا نہیں، اس نے کوئی میلہ ویلا دیکھا نہیں۔ ایک غزل کے چند اشعار ترنم کے ساتھ میں۔ جرم اتنا ہے محبت میں وفادار ہیں ہم، جرم اتنا ہے محبت میں وفادار ہیں ہم، اس لیے سب کی نگاہوں میں گنہگار ہیں ہم، اس لیے سب کی نگاہوں میں گنہگار ہیں ہم۔ وقت کی چاک پہ رکھی ہوئی مٹی کی طرح،
وقت کی چاک پہ رکھی ہوئی مٹی کی طرح کوز اگر تیری عنایت کے طلبگار ہیں ہم، کوز اگر تیری عنایت کے طلبگار ہیں ہم، اور اپنی آنکھوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے، اپنی آنکھوں پہ بڑے ظلم کیے ہیں ہم نے، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے گنہگار ہیں ہم، اپنے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے گنہگار ہیں ہم، مان جائیں تو سزائیں بھی مقرر کر لیں، مان جائیں تو سزائیں بھی مقرر کر لیں، لوگ یہ مانتے کب ہیں کہ گنہگار ہیں ہم، لوگ یہ مانتے کب ہیں کہ گنہگار ہیں ہم، کیل کا بوجھ اٹھانا بھی بہت مشکل ہے، کیل کا بوجھ اٹھانا بھی بہت مشکل ہے، اپنی تصویر سے بچھڑی ہوئی دیوار ہیں ہم، اپنی تصویر سے بچھڑی ہوئی دیوار ہیں ہم، اس قدر درد کے جینے میں مزہ آتا ہے، اس قدر درد کے جینے میں مزہ آتا ہے، اتنی بے چینی ہے سینے میں کہ سرشار ہیں ہم، اتنی بے چینی ہے سینے میں کہ سرشار ہیں ہم۔ بہت ہی عمدہ انداز تھا یاسر خان کا تحت اور ترنم دونوں میں، اور یہ نوجوان قلمکار اس بات کی ضمانت ہیں کہ مستقبل میں ضرور نہ صرف اپنا نام روشن کریں گے بلکہ بہت آگے تک جائیں گے۔ ہماری تمام تر نیک خواہشات ان دونوں نوجوان قلمکاروں کے ساتھ۔ تو جناب من، یہ تھا آج کا نئی نسل نئی روشنی پروگرام۔ آئندہ پروگرام میں آپ سے پھر ہوگی ملاقات، تب تک کے لیے اپنے میزبان نعیم کو دیجیے اجازت، اور اس وعدے کے ساتھ کہ زندگی میں چند لمحے اپنے لیے آپ ضرور نکالیں گے۔ خدا حافظ۔ ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام نئی نسل نئی روشنی۔ یہ آل انڈیا ریڈیو کی اردو سروس ہے۔